السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت، اور اس کی قسط نمبر ہے پہلی۔ میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے چوپال میں قدم رکھتے ہی اونچی آواز میں کہہ کر وہاں موجود لوگوں کے سروں پر گویا بم پھوڑا۔ سب لوگ ہی گردنیں موڑ کر آواز کی سمت متحیر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سامنے ہی وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی اس کے ایک پلو سے منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ہر طرف ایک شور سا برپا ہو گیا۔ سب لوگ آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے۔ وہاں موجود پنچایت کے سرپنچ اور سردار خاندان کے لوگوں نے بھی بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک شاہ نواز تو اس کو اتنے لوگوں کے بیچ کھڑے دیکھ کر ہی ششدر رہ گئے۔ یہی حال ملک بعد کا بھی تھا، کیونکہ وہ اسے سختی سے منع کر کے آیا تھا، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر ہوش کی دنیا میں آیا اور تیر کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی بھیا، یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی آپ کی یوں سرعام بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ چادر کے پلو سے منہ چھپاتی اٹل لہجے میں بولی اور اپنی طرف اٹھی سب کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے آہستہ سے چلتی ہوئی پنچایت کی سرپنچ کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی، جو کہ اس کے بڑے ماموں تھے اور اس کے فیصلے سے خود بھی حیرت میں غوطہ زن تھے۔ عزت، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، ملک بعد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے غراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، کیونکہ وہ ان دونوں کو لوگوں کے سامنے اور زیادہ ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بھیا، اور نہ ہی آج میں آپ کی کوئی اور بات مانوں گی، اس نے ملک بعد کا ہاتھ جھٹک کر سنجیدگی سے کہا اور سر جھکا لیا۔ ونی میں جانے والی لڑکیوں کا انجام جانتی ہو؟ ان دونوں کی بحث سن کر ملک سبحان سرپنچ نے روبدار آواز میں پوچھا۔ سب لوگ خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی جانتی ہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم ونی میں جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ چودھری شاہ نواز کی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کا اٹل فیصلہ دیکھ کر پھر سے صدمے میں چلے گئے۔ ویسے بھی ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف ان کی لاڈلی بیٹی تھی تو دوسری طرف بیٹا، کسی ایک کو تو انہوں نے بچانا ہی تھا۔ جی، کیونکہ میں اپنے بابا جان اور بھیا کو روز روز ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہوں، گلوگیر لہجے میں کہا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اب آگے جو فیصلہ ہونا تھا وہ پنچایت کے سرپنچوں نے خود کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو بھی کہہ سکتی ہو۔ سردار خاندان کے لوگ بڑے غرور سے گردنیں اکڑائے ملکوں کے سامنے بیٹھے سرپنچ کی آخری فیصلے کے منتظر تھے۔ جی، میں ایک اور شرط بھی ہے، سرپنچ کی بات سن کر اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کیسی شرط لڑکی؟ اب کی بار کب سے خاموش بیٹھے سب کچھ سنتے سردار راغب علی خان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میرا بھیا قاتل نہیں ہے، بے گناہ ہے، خدا کے لیے انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے پھر سے پہلے کی طرح سر اٹھا کر عزت سے لوگوں کے سامنے چل سکیں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے پھر سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی باتوں نے ایک بار پھر سے وہاں بیٹھے لوگوں کو چونکا دیا تھا۔ ملک شاہ نواز کا دل تو اب کٹ کے ہی رہ گیا تھا، بیٹی کو یوں بھری پرسائی میں اپنے بھائی کے لیے گڑگڑاتا دیکھ کر۔ خان صاحب، کیا آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ بتائیں۔ ہاں، مجھے لڑکی کی یہ شرط منظور ہے۔ میرے بیٹے کا قاتل ملک شاہ نواز کا بیٹا ہے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے یا نہ، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی اب کچھ ہو سکتا ہے، جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ لوگ۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد سردار راغب علی خان نے حقارت سے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر ان دونوں باپ بیٹا کا سر مزید جھک گیا۔ اب تم گھر جا سکتی ہو، تمہاری شرط مانی جا چکی ہے۔ وہ سرپنچ کی بات سن کر بغیر کچھ بھی کہے ادھر ادھر دیکھے خود کو گھسیٹتی بمشکل وہاں سے نکلی۔ چودھری صاحب، اب آپ بھی گھر جائیں اور بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ ملک سبحان پنچایت کے سرپنچ نے گلا کھنکھارتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ پنچایت نے فیصلہ سرداروں کے حق میں کر دیا تھا، جسے دونوں باپ بیٹے کی نگاہیں اور گردن دکھ اور شرمندگی سے مزید جھک گئیں۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ان دونوں کے لیے مرنے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ شام کو پنچایت میں ہی نکاح ہوا تھا۔ ملک شاہ نواز نے خود پر جبر کر کے اپنی لاڈلی بیٹی عزت کو سردار راغب علی خان کے بھتیجے سردار سکندر علی خان کے سنگ رخصت کر دیا۔ ان لوگوں کے لہجے میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھ کر ملک شاہ نواز کا دل لرز رہا تھا، اور انہوں نے اس بات کو بھی بخوبی احساس کر لیا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی عذاب میں ہونے والی تھی۔
پھر بھی انہوں نے اس کی سکون، صبر اور خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسے صرف اور صرف صبر ہی نصیب ہونا تھا، خوشی اور سکون کبھی نہیں۔ پنچایت برخاست ہو گئی تھی اور وہ دونوں بھی اپنی لاش گھسیٹتے ہوئے گھر آ گئے۔ انہیں بیٹے کی زندگی کے لیے لاڈلی بیٹی ہارنی پڑی تھی، اسی غم نے انہیں بستر پر پہنچا دیا۔ جب سے ملازموں سے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی تب سے وہ اپنے دونوں پاؤں صوفے پر رکھی گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی، اس کے بابا جان، بھیا، بھابھی اور خاص کر ماں، جنہوں نے اسے بار بار فیصلے سے روکا تھا، لیکن اس نے ان سے بھی کسی بھی طرح سے بات نہ مانی اور نہ ہی وہ کسی کی مان سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ سب کچھ مان کر خون بہا نہ میں آتی تو سرداروں نے اس کے بھیا کو مار دینا تھا، اور اس طرح والدین اپنے جوان بیٹے سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے اور آنے والا ننھا مہمان اپنے باپ سے بچھڑ جاتا اور اس سب کی زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ بس یہی سوچ کر وہ سب کے رونگٹے اور کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آنسو روکے اور خون بہا میں خان حویلی میں آ گئی۔ اب آگے اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اللہ بہتر جانتا تھا، لیکن ابھی تک حویلی کا کوئی بھی شخص اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ کیا کر رہے ہوں گے بابا جان اور باقی گھر والے میرے بعد؟ اس نے دیوار گیر کلاک پر وقت دیکھتے ہوئے سوچا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 3-4 خواتین اور لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر سرد سے صوفے سے کھڑی ہو گئیں۔ کہاں ہے وہ کم وقت، کم ذات اور ذلیل لڑکی؟ ایک عورت اپنی بھاری روبدار آواز میں چیختی سب کو پیچھے دھکیلتی آ گئی تھی۔ وہ اس کو اتنے غصے میں گالیاں بکتے دیکھ کر سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امی، وہ سامنے کھڑی ہے، بھیا کے قاتلوں کی بیٹی۔ اس کے عین سامنے کھڑی کافی ماڈرن اور خوش شکل لڑکی نے نحوست سے سر جھٹک کر اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ عورت چپل کی طرح اس پر جھپٹی۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار ڈالوں گی میں تمہیں، تمہارے بھائی نے مجھ سے میرا لال چھین لیا۔ عورت نے بھپری شیرنی کی طرح چلاتے ہوئے اس پر تابڑ توڑ تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ اس کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ وہ ایک تھپڑ سے ہی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، لیکن اس عورت نے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سبھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ جینا حرام کر دوں گی میں تیرا، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ قہر برساتی نظروں سے گھورتے ہوئے چلائیں، جبکہ وہ دونوں اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے ششتر سی کھڑی وہاں موجود بے حس لوگوں کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جن میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس جنگلی عورت کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ امی بس کر دیں، اب چلیں یہاں سے، نہیں تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، اس لڑکی نے عورت کا بازو سے پکڑتے ہوئے کہا تھا، اور اس عورت اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بکتی جھکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال تو ہو ہی چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے اور بازوؤں سے اٹھتے درد کی ٹیسوں کو دباتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، تمہارے منہ سے بہت خون نکل رہا ہے۔ اس کو گرتے دیکھ کر دوسری عورت جو کچھ دیر پہلے تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی تیزی سے آگے بڑھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، تمہیں یہ سب صبر سے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جو عورت آئی تھی یہ صبیحہ تھی، تمہاری چاچی ساس اور سردار زید علی خان کی ماں، جس کو تمہارے بھائی نے قتل کیا تھا۔ اس کو جوان موت کے بیٹے کے صدمہ بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے اس کا ایسا رویہ ہے تمہارے ساتھ، اور شاید آگے بھی ایسا ہی رہے۔ میں تمہاری ساس ہوں راشدہ، سب مجھے سردار بیگم کہتے ہیں، اور یہ تینوں تمہاری نندیں ہیں، زرمین گل، شبین گل اور آبگین گل۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ آہستہ وہاں موجود لوگوں کا تعارف کروایا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زرمینے، اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے پاس کھڑی زرمینے سے پانی لانے کو کہا، لیکن وہ ماں کی بات کو نظر انداز کر کے اسے غصے سے گھورتی ہیں اور وہیں جمی رہی۔ شبین گل کو اس حالت پر ترس آیا تو وہ پانی لینے چلی گئی۔ میں دعا کروں گی اللہ تمہیں صبر دے، اس کو ہونٹوں سے رستے خون کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لو، تھوڑا سا پانی پی لو۔ شبین پانی لے کر آئی تو انہوں نے ایک پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جس کو اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں تمہارے لیے ہلدی والا دودھ بھجواؤں گی، پی لینا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ شبینے، زرمینے، تم سب بھی آ جاؤ، اگر تمہارے آغا جان اور چچا جان نے دیکھ لیا تو وہ بہت غصے ہوں گے۔ وہ بھی فوراً ان کے ساتھ باہر نکل گئیں، لیکن آبگین گل وہیں کھڑی تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ نہ اس کے پاس گئی تھی اور نہ ہی کمرے سے باہر۔ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آگے آ جائیں آپ بھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اٹھی تو اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اسے پاس بلایا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اسے وہ بہت پریشان اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے اس پر غصہ نہیں تھا، اس کو صاف محسوس ہو رہا تھا، دیکھ رہی تھی کہ تم بہت صابر ہو، اللہ تمہیں صبر کا بہت زیادہ اجر دے گا، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ حیران و پریشان اس کے الفاظ پر غور کرتی، گھٹنوں پر سر رکھ کر
گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے بڑبڑائی، میں صابر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ میں بڑے صبر سے ان لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کروں گی۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا تو میں ہی اس کو نبھاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے بھیا کو بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ یا اللہ میری مدد کرنا پلیز۔ ایسے ہی بڑبڑاتے ہوئے اچانک ہی کچھ یاد آنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے بڑی بے دردی سے آنسو صاف کرتی وہ کارپیٹ سے اٹھی اور اپنا بیگ جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی اسے کھول کر اس میں سے اپنی فیملی کا گروپ فوٹو نکال کر دیکھنے لگی۔ بابا جان پلیز اپنی بیٹی کو معاف کر کے اس کے لیے دعا کیجیے گا، آپ کی بیٹی بہت کٹھن راستوں پر چلنے لگی ہے۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگا کر بھینچا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ماضی کی حسین یادیں کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی اور وہ کہیں ماضی میں ہی کھو گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے تئیں اس نے بڑے روب اور غصے سے پوچھا، لیکن سامنے والے پر اس کا ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ ڈرنے کی بجائے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا ہے آپ تپتی دوپہر میں یہاں باغ میں کیا کر رہی ہیں اور آپ ہنسنے لگی ہیں؟ اب کہ اس نے سامنے کھڑی 18-19 سالہ دلکش و خوبصورت نین و نقش کی مالک لاؤبالی لڑکی کو بہت تکتے ہوئے پوچھا۔ اف اللہ! اس نے جھنجھلا کر اپنا ماتھا پیٹا۔ کیا ہوا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آم کا باغ ہے مسٹر اجنبی، تو ظاہر ہے میں بھی یہاں کیریاں توڑنے آئی ہوں، کوئی آپ سے ملنے نہیں؟ اس نے بھی اپنے سامنے کھڑے آدمی سے اور زیادہ گرم ہوتے سے خوبرو بندے کو دیکھتے ہوئے چڑھ کر جواب دیا اور پھر جلدی سے نیچے گری کیری اٹھا کر واپس جانے کے لیے مڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ مجھ سے مل ہی گئیں، اس نے بھی لڑکی کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جی یہ آپ کی خوش قسمتی ہے شاہد، اس نے تنگ کر جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی کیری کو دوپٹے سے صاف کر کے دانتوں سے کترنے لگی۔ ارے ایسے نہ کھائیں، پہلے اس کو اچھے سے دھو لیں تو پھر۔ وہ اس کو ایسے ہی کھاتے دیکھ کر اچانک ہی بولا تھا۔ لو دھونے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ایسے ہی کھا لیتی ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکراتی جب اس کے پاس صاف شفاف ہنسی میں ایک پل کے لیے کھوسا گیا تھا۔ وہ کوئی لاؤبالی یا دل پھینگ انسان نہیں تھا اور نہ ہی اس کو لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی تھی، لیکن پھر بھی اس وقت سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ جی کہیں، اس نے اب لاپرواہی سے کہا۔ ہمارے ہاں تو لڑکیوں کا کیری کھانا کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی میں کسی کو کھانے دیتا ہوں۔ اس نے بڑی رغبت سے چٹکارے لے کر کیری کھاتے اس لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ لگتا تھا اس کو کیریاں کچھ زیادہ ہی پسند تھیں۔ میرے بھیا کو بھی نہیں پسند، لیکن پھر بھی میں تو بہت کھاتی ہوں۔ اس نے پہلے تو حیرانگی سے بھویں سکیڑ کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اسے دکھایا۔ تو پھر آپ بھی نہ کھایا کریں، اس نے رسانیت سے کہا اور بغور اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت سے اس کی گوری رنگت تمتپا رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں جمی کھڑی تھی۔ اس کو تعجب ہوا تھا۔ اوکے آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں کھاتی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس نے بڑی تابیداری سے کہا اور بچی ہوئی کیری نیچے پھینک کر ہاتھ جھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی پوچھیں۔ اس کی تابیداری دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جب اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی تیز دھوپ میں؟ ہاں آپ تو کیریاں بھی نہیں کھاتے؟ اس نے سامنے والے کا بغور جائزہ لے کر سوال کیا۔ وہ 27-28 سال کا دراز قد، گوری رنگت، خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک نوجوان تھا، جس نے اسکائی بلو کاٹن کا کلف لگا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اتنی گرمی میں اس کے ساتھ ہی کھڑا سڑ رہا تھا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دے کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اگر کوئی اس کو تپتی دوپہر میں یوں کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیتا تو پورے گاؤں میں فلم ریلیز ہو جانی تھی۔ کون سا کام؟ اس نے آبرو اچکائے۔ ادھر ساتھ ہی ہمارا تھریشر لگی ہے، ہم وہاں کام کر رہے ہیں۔ دھوپ کافی تیز تھی، اس لیے میں یہاں سائے میں آ گیا اور پھر جہاں مجھے آپ مل گئیں۔ اس نے تھوڑی غلط بیانی کر کے اپنی بات ختم کی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اوہ اچھا، اتنی گرمی میں کام؟ آج گرمی بہت زیادہ تھی۔ اس نے تپتے سورج کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ جی مس نجبی، روزی روٹی کمانے کے لیے کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے دھوپ ہو یا چھاؤں۔ اس کی بات سن کر سر جھکا گئی کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد بولی، یہ تو ہے، لیکن آپ کی اتنی اچھی ڈریسنگ اور کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ یہاں کام کر رہے تھے۔ ویسے مس اجنبی، جہاں تک میرا خیال ہے امیر لوگوں کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے، لیکن پھر بھی آپ دھوپ میں پھر رہے ہیں، آپ کسی کو بھیج کر بھی کیریاں منگوا سکتی تھیں۔ وہ جلدی سے بات بدل کر بولا، جی منگوا تو سکتی تھی، لیکن میں یہاں اپنی مرضی سے پھر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، میں نے امیر لڑکی کو ایسے دھوپ میں پھرتے پہلی بار دیکھا ہے۔
آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا غریب انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کو نہیں لگتی گرمی؟ وہ یکدم بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس سے سوال کے بدلے میں سوال کرنے لگی تھی۔ جی ہمیں بھی لگتی ہے، گرمی بھی سردی بھی۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے بڑی سنجیدگی سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، اور ایسے جیسے کہ وہ اس کا کوئی تابعدار اسٹوڈنٹ ہو۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ امیروں کو گرمی لگتی ہے، فلاں یہ وہ؟ میری نظر میں امیر اور غریب سبھی برابر ہیں، کیونکہ سبھی انسان ہیں اور سبھی انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ مجھ سے ایسے امیر غریب والی باتیں مت کرنا، اس نے برا مناتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکی کون تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سارے وقت میں اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اس لڑکی کی سوچ بہت اچھی ہے اور وہ شکل اور ڈریسنگ سے غریب نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا جی سوری، کیا آپ کل بھی آئیں گی یہاں؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ اس نے برجستگی سے پوچھا۔ کیریاں تو اب کھانی نہیں تو پھر یہاں کر کیا کرنا ہے؟ اس نے تو بہتر بندہ کچھ پڑھ ہی لے۔ مطلب پڑھتی ہیں جی آپ؟ ویسے کیا پڑھتی ہیں آپ؟ اس کی کیریاں نہ کھانے والی بات مان گئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں خوشی ہوئی، لیکن تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ وہ دوبارہ اس لاؤبالی لڑکی سے مل نہیں پائے گا۔ بی اے کر رہی ہوں، اب 3rd ایئر کے پیپرز ہو رہے ہیں میرے۔ ایک تو مجھے پیپرز کی بہت زیادہ ٹینشن ہے، اوپر سے اتنی گرمی، مجھے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اس نے معصومانہ انداز میں برا سا منہ بنا کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ مسٹر اجنبی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے بھویں سکیڑ کر دونوں بازو لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر رکھ کر غصے سے پوچھا، کیونکہ سامنے والے کا اس طرح سے ہنسنا اسے برا لگا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا اس سیریس کو؟ میں واقعی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اٹس اوکے، ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا نام پوچھا، اور وہ دونوں ابھی ابھی آم کے اس پیڑ کے نیچے کھڑے تھے جہاں پر اس نے بڑی مشکل سے کیری توڑی تھی اور پھر پاؤں موڑنے کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ اسے نیچے گرے دیکھ کر تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے لپکا۔ سوری مسٹر اجنبی، میں اپنا نام نہیں بتاتی کسی کو بھی، بائے، اس نے تیکھے لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، جبکہ وہ حیرت زدہ لڑکا اس سے عجیب و غریب سی لڑکی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور شرارتی لہجے میں بولی، ویسے گھر میں مجھے پری کہہ کر بلاتے ہیں۔ پری، نائس نیم۔ اس کا نام سن کر زیر لب مسکراتے ہوئے بڑبڑایا، اور اس نے جانے کے بعد اور بھی وہ وہاں نہ رکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ گرمی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔